السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں دیوان جاری و ساری ہوتا ہے۔ زانگوش پاشا سلطان سے کہتے ہیں ولاد اور کیترینا گابور کی قیادت میں فرانسی اتحاد اور پایا پیٹ، اور یقیناً ہم اپنے سامنے موجود مشرقی خطرے کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اسحاق پاشا کہتے ہیں اگر یہ جنگ جس کا آغاز ہم نے بوسنیا کی لڑائی کے طور پر کیا ہے ہمیں ہنگری سے باقاعدہ جنگ میں دھکیل دے۔ اس پر دوغان پاشا کہتے ہیں تو یہ معرکہ کم از کم 6 ماہ جاری رہے گا سلطان معظم، ہم نے رسد، توپوں کی ڈھلائی اور یعنی چیزوں کی تعداد سب اسی حساب سے ترتیب دی ہے۔ سلطان کہتے ہیں یہ جنگ زیادہ سے زیادہ بھی 1 ماہ میں ختم ہو جائے گی، ہم کافروں پر کوئی رحم نہیں کریں گے۔ زانگوش پاشا کہتے ہیں درست فرماتے ہیں سلطان معظم، لیکن ہم نہیں جانتے کہ ہمارے مقابل کیا کچھ آنے والا ہے۔ ہمارے مقابل فرانک دیار کی سب سے تربیت یافتہ فوج ہنگری کی فوج کھڑی ہے، وہی فوج جسے ہم 7 برس قبل شکست نہیں دے سکے تھے۔ سلطان کہتے ہیں ہم بلغراد میں ہنگریوں کو شکست نہیں دے سکے، یہ درست ہے، لیکن ہم نے جلدی خود کو سنبھال لیا تھا پاشا۔ اسی دن کے بعد ہم نے کئی قلعے فتح کیے۔ ماتیاس شاید ناتجربہ کار بادشاہ ہو مگر احمق نہیں، واضح ہے کہ پوپ اسے ہمارے خلاف لڑنے پر مجبور کر رہا ہے، ہم اسے حقیقت یاد دلائیں گے۔ اسحاق پوچھتے ہیں ایسے کیسے ہوگا سلطان معظم؟ سلطان کہتے ہیں ہر جنگ تلواروں سے نہیں جیتی جاتی اسحاق پاشا، کبھی کبھی ایک طاقتور لفظ بھی پوری فوج سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اس پر محمود پاشا پوچھتے ہیں کیا آپ ماتیاس بادشاہ کے پاس ایلچی بھیجیں گے سلطان معظم؟ سلطان کہتے ہیں جو ایلچی ہم بھیجیں گے وہ اسے غیر جانبدار رہنے پر آمادہ کرے گا۔ اسحاق پاشا پوچھتے ہیں بطور ایلچی کون جائے گا سلطان معظم؟ کیا آپ کے ذہن میں کوئی ہے؟ سلطان کہتے ہیں ہاں اسحاق، میرے ذہن میں ایک نام ہے، ایسا شخص جسے ہنگری کا بادشاہ ماتیاس انکار نہیں کر سکے گا۔ اسی کے ساتھ ہم شہزادے بایزید کو دیکھتے ہیں جو خیموں کے ساتھ لگی دکانوں کا معائنہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تبھی وہ ایک قصائی کی دکان پر پہنچتے ہوئے سلام کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک سپاہی سے کہتے ہیں اسے ترازو پر رکھو، دیکھیں وزن کتنا ہے۔ قصائی ڈری ہوئی حالت کے ساتھ ترازو کے ایک پلڑے کی جانب گوشت اور دوسری جانب لوہے کی بھاری بھرکم چیز رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ ترازو کا وزن پورا ہونے کے بعد قصائی کہتا ہے ترازو پورا تولا گیا ہے میرے شہزادے۔ اس کے بعد سپاہی اس بھاری بھرکم چیز کو اٹھاتا ہے اور اس کی جگہ سکوں کو رکھتا ہے۔ وزن کرنے کے بعد اسے معلوم ہوتا ہے اور شہزادے بایزید سے کہتا ہے میرے شہزادے یہ 1 درہم کم ہے، اور یہ کہتے ساتھ وہیں کھڑے ہو کر اس کو پکڑتے ہیں اور باہر دھکیلتے ہوئے اسے گلیبان سے پکڑ کر کہتے ہیں مسلمانوں کی خوشحالی پہلے تلوار سے نہیں بلکہ حلال لقمہ حاصل کرنے سے ہوتی ہے، کیا تمہیں حرام کمانے پر شرم نہیں آتی؟ کیا تم رزق میں بددیانتی کرتے ہو؟ وہ قصائی کہتا ہے میرے شہزادے میں غریب ہوں اور میرے بچے بھی ہیں، 1 درہم سے کیا ہوگا؟ اس پر شہزادے بایزید کہتے ہیں آج 1 درہم تو کل 10 اور اس کے بعد 100، پہلے اخلاق گرتے ہیں پھر خوشحالی اور ان کے بعد پرچم بھی گر جاتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد شہزادے بایزید ایک سپاہی کو سکوں کی تھیلی پکڑاتے ہیں اور اسے مخاطب ہو کر کہتے ہیں یہ بچوں میں تقسیم کر دو اور اسے 100 کوڑوں کی سزا دی جائے۔ ادھر سلطان جیسے شہزادے بایزید کا نام لیتے ہیں اسحاق پاشا حیرانگی کے ساتھ کہتے ہیں شہزادے بایزید فرمایا آپ نے سلطان معظم، لیکن سلطان معظم یہ فیصلہ نہایت ہی خطرناک ہوگا۔ سلطان پوچھتے ہیں اگر آپ ماتیاس کی جگہ ہوتے تو اپنے مقابل کس کو دیکھنا پسند کرتے؟ زانگوش پاشا اس پر کہتے ہیں میرے سلطان دشمن کے قلب میں ہمارے شہزادے کو بھیجنا کیا یہ مناسب ہوگا؟ اسحاق پاشا گھبرائی ہوئی حالت کے ساتھ کہتے ہیں زانگوش پاشا درست فرما رہے ہیں سلطان معظم، ہم نے ماتیاس کی صورتحال کے بارے میں ایورانوس اوغلو علی صاحب سے سنا ہے، جس کے اقدامات ناقابل پیش گوئی ہیں، وہ ایک ایسا بلند حوصلہ بادشاہ ہے۔ سلطان معظم اگر ہمارے شہزادے واپس نہ لوٹے تو یہ ہماری سلطنت کے لیے تباہی ہوگی۔ یہ سننے کے بعد سلطان محمود پاشا کی جانب اشارہ کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں محمود پاشا؟ اس پر محمود پاشا کہتے ہیں میرے سلطان شہزادے بایزید خاندان عثمانیہ کا فخر ہے، وہ ایسے کٹن فرائض میں اپنی قابلیت ثابت کر چکے ہیں، لیکن جیسا کہ آپ نے حکم دیا انہوں نے پہلے بھیجے گئے قاصدوں کو بھی اپنے حضور قبول نہیں کیا۔ اسحاق پاشا کہتے ہیں دشمن کے ساتھ میدان میں جا کر لڑنا اور بادشاہ کے سامنے دشمن کے قلعے میں جا کر مقابلہ کرنا 2 مختلف باتیں ہیں محمود پاشا۔ سلطان ان کی سیاسی گفتگو کو غور سے سن رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد اسحاق پاشا سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں کیا یہ خطرات راگوسا میں موجود نہیں تھے اسحاق؟ تم نے اس وقت تو شہزادے کو بھیجنے پر پوری کوشش کی تھی، اب تم اس کے خلاف کیوں کھڑے ہو رہے ہو؟ کیا دونوں ہی کافروں کی سرزمین نہیں؟ اسحاق پاشا کہتے ہیں یہ درست ہے سلطان معظم، لیکن راگوسا ایک تجارتی مقام تھا جہاں کوئی باقاعدہ لشکر نہیں تھا جس میں ہم جب چاہیں داخل ہو سکتے تھے، مگر ہنگری والے مختلف ہیں۔ اس پر سلطان کہتے ہیں میرا فیصلہ حتمی ہے، ہنگری کے بادشاہ ماتیاس کا مقابلہ میرا شہزادہ بایزید ہی کرے گا۔ اس کے بعد بوسنیا قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ کیترینا کہتی ہے میرا خیال ہے تمہیں گابور پسند نہیں۔ ولاد کہتا ہے بات گابور کی نہیں، مجھے انسان ہی پسند نہیں۔ کیترینا کہتی ہے تم جانتے ہو کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، میں اسے اسٹیفن جیسا انجام پانے نہیں دوں گی۔ ولاد کہتا ہے کیترینا میں غصے میں ہوں لیکن بے وقوف نہیں، جب ہم نے محمد کو اپنے قریب کھینچ لیا ہے ہم ہنگری والوں سے الجھنا میرے ذہن میں آخری بات ہوگی۔ کیترینا پوچھتی ہے تم کیا چاہتے ہو ولاد؟ ولاد کہتا ہے گابور سے فائدہ اٹھانا، محمد کافی عرصہ صوفیہ میں رکا رہا، یہ خبر اچھی علامت نہیں۔ کیترینا پوچھتی ہے تمہیں کیا شبہ ہے؟ ولاد کہتا ہے عثمانی لشکر اپنی طاقت اس خوف سے حاصل کرتا ہے جو وہ پھیلاتا ہے،
اگر اس کا عظیم لشکر صوفیہ میں رکا ہے تو محمد کا مقصد واضح ہے۔ کیترینہ کہتی ہے علاقے کے راستوں میں اپنا خوف بٹھانا کافی عرصہ ہو گیا ہے، انہوں نے اپنی غیر جانبداری کا اعلان نہیں کیا۔ ولاد کہتا ہے انہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ محمد کو کوئی پریشانی نہیں دیں گے۔ یاد رکھو یورپ میں 3 چیزوں سے سب سے زیادہ خوف کھایا جاتا ہے، پہلے یونی چیریوں کا لشکر، اور دوسری ہینگریوں کی فوج، اور تیسرا نام لیے بغیر آگے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ کیترینہ اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے پوچھتی ہے تم نے کہا یورپ 3 چیزوں سے ڈرتا ہے، تیسری کون سی ہے؟ یہ سننے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ولاد فالج مریض کی طرح اپنا جسم کرتے ہوئے کہتا ہے ولاد تپش ڈریکولا کے نیزوں سے۔ کیترینہ بھی اس کی حرکت سے کافی حیران ہوتی ہے۔ ولاد اس سے کہتا ہے عزیز ملکہ کیترینہ، دوبارہ ہم سلطان محمد، اسحاق پاشا، محمود پاشا اور شہزادے بایزید کو دیکھتے ہیں۔ سلطان شہزادے بایزید سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں تم ہماری ریاست کے لیے بوسنیا کی اہمیت جانتے ہو نا بیٹے؟ شہزادہ بایزید اسحاق پاشا کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں لالا نے بتایا تھا میرے سلطان، بوسنیا ہمارے عظیم مقصد کی کنجی ہے میرے سلطان۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ کوئی عام زمین نہیں بلکہ ویٹیکان تک جانے والے راستے کی پہلی منزل ہے۔ سلطان کہتے ہیں ایک مشکل ذمہ داری تمہاری منتظر ہے۔ یہ سنتے ہوئے شہزادے بایزید کہتے ہیں حکم ہمارے سلطان معظم کا۔ سلطان کہتے ہیں ہنگری کا بادشاہ ماتیاس، وہ بوسنیا کی مدد کر کے ہماری اس پیش قدمی کو روکنا چاہتا ہے، وہ ہمارے راستے میں رکاوٹ بن کر دیوار کھڑی کرنا چاہتا ہے۔ ہم اس مصیبت کو پاش پاش کر دیں گے، لیکن بعض اوقات ایک جملہ 1000 سپاہیوں سے بہتر ہوتا ہے، سمجھ لو کہ ہم اسی وقت میں ہیں۔ شہزادے کہتے ہیں سمجھ گیا میرے سلطان، میری ذمہ داری کیا ہے؟ سلطان کہتے ہیں تم ایک شہزادے کی حیثیت سے ہنگری سرزمین پر جاؤ گے، لیکن اس بار تمہارے پیچھے کوئی فوج نہیں ہوگی، تم اکیلے سیاست کے میدان میں اپنے الفاظ سے جنگ کرو گے، تمہاری عقل تمہاری تلوار اور تمہارے الفاظ تمہاری ڈھال ہوں گے، تم ہنگری کے بادشاہ ماتیاس کو بوسنیا کی حمایت سے دستبردار کرو گے۔ شہزادے بایزید کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی سلطان معظم، اللہ مجھے پہلے آپ کے سامنے اور پھر اپنی ریاست کے سامنے شرمندہ نہ کرے۔ میں کب روانہ ہوں سلطان معظم؟ سلطان کہتے ہیں وقت ضائع کیے بغیر کل سورج نکلنے سے پہلے روانہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد شہزادے بایزید سلطان کا ہاتھ چومنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اور جیسے ہی ان کا ہاتھ چوم کر واپس جانے لگتے ہیں، سلطان محمد کا اس طرح اپنے بیٹے کو شہزادے ماتیاس کی جانب بھیجنے پر ان کا دل کافی رنجیدہ ہو جاتا ہے، مگر وہ اپنے تینوں بادشاہوں کے سامنے کھڑے کافی مجبور ہوتے ہیں۔ ان کے دل کے اندر اپنے بیٹے کو گلے لگانے کی طلب صاف ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، مگر اپنے بادشاہوں کی جانب دیکھنے کے بعد وہ ایسا نہیں کر پا رہے ہوتے۔ آخر کار ان کی تڑپ کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے، اور اچانک سے ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں بیٹے وقت کافی رک سا جاتا ہے اور منظر کافی دل کو چھو دینے والا ہوتا ہے۔ شہزادہ بایزید کے قدم بھی وہیں رک جاتے ہیں، اور ایک باپ کی زبان سے اپنے بیٹے کو پکارنے کی آواز، اسے سن کر شہزادے بایزید کے چہرے پر خوشی کے اثرات صاف ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں۔ جیسے شہزادے بایزید پیچھے مڑ کر سلطان کو دیکھتے ہیں، سلطان ان سے پیار بھرے لہجے کے ساتھ کہتے ہیں اس ذمہ داری کے انجام میں قید بھی ہے اور شہادت بھی۔ اسحاق پاشا یہ سنتے ہوئے کہتے ہیں اللہ حفاظت کرے۔ سلطان ان سے کہتے ہیں کیا گلے ملے بغیر جاؤ گے؟ یہ سننے کے بعد شہزادے بایزید کی خوشی اور آسمانوں کو چھونے لگ جاتی ہے، اور اپنی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہانے کے بعد کافی بھاگتے ہوئے سلطان کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں باپ بیٹا کافی خوشی اور جوش کے ساتھ ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں۔ سلطان شہزادے سے کہتے ہیں اللہ تمہاری حفاظت کرے بیٹے، ماتیاس کے سامنے محتاط رہنا۔ جب اس طرح ایک باپ کی دعا اپنے بیٹے کو ملتی ہے تو بیٹا بغیر خوف کھائے کسی بھی دشمن کے سامنے اپنے سینے کو چوڑا کر کے کھڑا ہو سکتا ہے۔ ادھر ماتیاس کو دکھایا جاتا ہے جو ناڈر سے کہتا ہے محمد کے پرچم بوسنیا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس پر ناڈر کہتا ہے ہم نے آنے والے کسی بھی ایلچی کو قبول نہیں کیا، جبکہ اس نے آپ کے گرجا گھروں میں جاسوس بھیجنے کی کوشش کی۔ ماتیاس کہتا ہے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میری طاقت کی حدود کو نہیں جانتا، لیکن میں اپنی طاقت اس خاموشی سے حاصل کر سکتا ہوں۔ ناظرین جیسا کہ آپ نے پچھلی ایپیسوڈ کے اندر دیکھا ہے، سلطان اسی الفاظ کو پہلے دہرا چکے ہیں۔ ناڈر ماتیاس سے کہتا ہے بالکل اپنے بابا ہنیادی جانوش کی طرح۔ ماتیاس کہتا ہے لیکن میں اپنے بابا کی طرح نہیں ہوں ناڈر۔ ناڈر کہتا ہے لیکن آپ کا دشمن ایک ہی ہے اور وہ ہے محمد۔ یہیں اس قسط کا بھی اختتام ہوتا ہے۔